اخلاص نام ہی اس چیز کا ہے کہ محبوب کی طرف سے خواہ کتنی بھی تکلیف آ جائے بندہ اسی کے در کا ہو رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی طرف سے بھی اگر کوئی ہمیں مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سر پھر بھی اس کی بارگاہ میں جھکتا رہے. یہ تو ایک اصول بھی ہے کہ اگر مصیبت بندے کو خدا کی بارگاہ کی طرف لائے تو سمجھا جائے کہ یہ مصیبت ایک آزمائش ہے. لیکن اگر مصیبت بندے کو خدا کی بارگاہ سے دور لے جائے تو اس کا مطلب ہوگا یہ آزمائش نہیں، سزا ہے. یہ ایک طریقہ ہے آزمانے کا، اس کا بھی اخلاص ہے. جو لوگ تکلیف ملنے کے باوجود محبوب کے دامن سے جڑے رہتے ہیں، اپنے اخلاص کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، غیرت دینی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. میں اس مسئلے کو دیکھیں آپ کہ اس نے غسان کے بادشاہ نے جو پیغام بھیجا ہے اس میں لفظ اس نے کیسے ٹیکنیکل استعمال کیے. یعنی آپ کے دل کے اوپر چوٹ لگانے والا، ایک حملہ کرنے والا. اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. تمہارا کوئی غریب گھرانے سے، ذلیل گھرانے سے تعلق نہیں ہے تمہارا. یہ لفظ دے رہا لم یجعل اللہ بدار حوان. تمہارا تعلق کسی ذلیل گھرانے کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی تم ایسے ہو کہ تمہیں ایسے ہی رسوا کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے. فالحق بنا، آؤ ہمارے پاس، نواسقا، ہم تمہیں عزتیں دیں گے. وہ عزتیں بھی دے رہا ہے، اس کا لالچ بھی دے رہا ہے، تم ایسے نہیں ہو. لیکن ان کو پتا ہے کہ آج محبوب ناراض ہیں، مگر میں نے تو یہ در چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، میں تو اسی در پہ پڑا رہوں گا. وہ شخص یاد کریں جس کا ہاتھ مولا علی نے کٹوایا تھا، اور جب ہاتھ کٹوایا تھا اور اس کے اوپر پٹیاں سی جیسے وہ باندھتے تھے، اس وقت وہ باندھ کے جا رہا تھا اپنا ہاتھ کٹوا کے. ہاتھ تو پیچھے رہ گیا، کٹا ہوا بازو لے کے جب وہ بندہ وہاں سے نکلا ہے بارگاہ مولا علی سے، تو رستے میں اس سے سلمان فارسی اور ابن القوا نے پوچھا یہ ہاتھ تمہارا کیسے کٹا، کس نے کاٹا؟ تو اس نے کہا تھا یعصوب المؤمنین ختن الرسول، امیر المومنین نے میرا یہ ہاتھ کاٹا ہے. انہوں نے کہا تیرا ہاتھ انہوں نے کاٹا ہے، تو ان کے مناقب پڑھ رہا ہے کہ تیرا ہاتھ مسلمانوں کے سردار نے، امیر المومنین نے کاٹا ہے، انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا. وہ کہنے لگا انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے حق کی وجہ سے، میں نے چوری کی تھی، مجھے انہوں نے ہاتھ کاٹ کے میرا جہنم کی سزا سے بچا لیا ہے. اب یہ تو یہاں سے چلا گیا. سلمان فارسی اور ابن القوا جب مولا علی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے بتاتے ہیں کہ سرکار آپ نے تو ہاتھ کاٹا تھا. وہ رستے میں آپ کے قصیدے پڑھتا جا رہا ہے کہ سرکار نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واپس بلاؤ اسے. جب اسے واپس بلایا گیا، سرکار نے فرمایا اس کا ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ رکھو اور اوپر کپڑا ڈال دو. اور پھر مولا علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان سے آواز آئی یہ کپڑا ہٹاؤ. جب کپڑا ہٹایا ہاتھ جڑ چکا تھا اس کے بازو کے ساتھ. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تکلیف ملنے کے باوجود در سے جڑے رہتے ہیں وہی تو خالص لوگ ہوتے ہیں، ان کو ضائع نہیں کیا جاتا. حضرت کعب بن مالک کا معاملہ یہ ہے، تکلیف مل رہی ہے، سارا سوسائٹی نے سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے ایک قسم کا، اور مسلسل عزت کا نام و نشان مٹ گیا ہے. بیوی تک ختم ہونا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بندہ یوں بھی سوچ سکتا ہے کہ اب میری تو کوئی حیثیت نہیں رہی تو میں نکل جاتا ہوں اس سرکل سے. لیکن انہوں نے وہ جو سرکل آف لو ہے، محبت کا دائرہ ہے، سرکار کی مقدسیت کا دائرہ ہے، اس سے باہر اپنے آپ کو نہیں جانے دیا. وہ ایمان کا جذبہ جسے سرکار نے فرمایا تھا 3 چیزیں اگر کسی میں ہوں گی تو وہ حلاوت ایمان کو پالے گا. ایک اس میں سے یہ تھی کہ اللہ اور رسول سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہوں. دوسری بات اس کے میں یہ تھی کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کی خاطر محبت کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برا خیال کرے جیسا آگ میں کود جانے کو برا خیال کرتا ہے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہی تو کعب بن مالک میں تھا. اب ایمان ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا شرف ہے، اب ناراضگی ہے، عارضی ناراضگی ہے، سرکار پھر سے بلا لیں گے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ان حالات میں بھی جب جاتے تھے نا مسجد میں تو نماز کی نیت کر کے باندھتے تھے. وہ فرماتے ہیں حضور بیٹھے ہوتے تھے، میں حالت نماز میں اسارے کو نظرا، اپنی نظر کی چوری کیا کرتا تھا. کیسے کہ پڑھ تو نماز رہا تھا لیکن بار بار حضور کی طرف دیکھتا تھا کہ سرکار میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ فائزہ اقبل تو علی صلاتی، جب میں اپنی نماز میں متوجہ ہوتا تھا اقبل الیہ تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. جب میں آنکھ اٹھا کے حضور کو دیکھتا تھا تو سرکار چہرہ پھیر لیتے تھے.
اب یہاں سے اندازہ لگا رہے تھے کہ حضور جو میری طرف دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے مجھے چھوڑا ہوا نہیں ہے. سبحان اللہ, تعلق تو رکھا ہوا ہے سبحان سرکار. اللہ. یہی ایک جذبہ تھا جس نے ان کو قائم رکھا کہ یہ دین میرا ہے, ایمان میرا ہے, ناراضگی آج سرکار کی ہے, رحمت عالمین ہے, بخش دیں گے, معاف کر دیں گے. اسی وجہ سے, اور یہی ایمانی جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے.